السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تجھ سے مانگوں میں تجھ کو، جو کہ تحریر ہے شازیہ مصطفیٰ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ شہریار، مجھے یہ بتا دے، تیری ماں اتنی بری ہے کہ تجھے اس کی تصویر تک بری لگتی ہے؟ مجھے آپ بری نہیں لگتی، مجھے آپ کی تصویر یہاں اچھی نہیں لگتی۔ وہ ذرا سنبھل کر گویا ہوا۔ تم زیادہ گھریلو جھگڑوں میں نہ پڑو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیا کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے شہریار کو سرزنش کی۔ میں ہر غلط بات پر ضرور بولوں گا۔ پتہ نہیں اماں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بالکل ٹھیک باتیں کرتی، دماغ تمہارا ہر وقت خراب رہتا ہے۔ انہیں اس پر کبھی کبھی بہت غصہ آتا۔ دعا کریں کینیڈا چلا جاؤں، پھر آپ کو اور بینا باجی کو بالکل آزادی ہوگی، اس نے طنزیہ کہا۔ شہریار، میں تیری ماں ہوں، میں ڈر کر نہیں رہتی تم اولادوں سے۔ وہ تیز لہجے میں گویا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے آپ ڈر رہی ہیں؟ مگر کوئی بھی غلط اور فضول باتوں کو یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ ڈر کے رہیں؟ مگر کوئی بھی غلط اور فضول باتوں کو میں برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو تو اعتراف کا ذرا بھی خیال نہیں۔ تجھ میں تو تیری دادی کی روح آ گئی ہے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی مجھے سکھ سے نہیں رہنے دیا۔ وہ بیزاری سے گویا ہوں۔ دادی جان بالکل صحیح خاتون تھی، کم سے کم سب ان سے ڈر کر تو رہتے تھے۔ شہریار کو اپنی دادی کا اس دنیا سے جانے کا سب سے زیادہ غم ہوا تھا، جبکہ حسین بیگم کی تو جان میں جان آئی تھی۔ ان کی ساس نے کبھی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ ایک شہریار ہی تھا جو ان سے لگا رہتا تھا، حتیٰ کہ ان کی ساس نے اسماعیل احمد کو بھی معاف نہیں کیا تھا، جو اپنی مرضی اور پسند سے حسین بیگم سے شادی کر کے لے آئے تھے۔ رضوانہ نے صبح سے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی، مگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے سارے کپڑے ایسے ہی پڑے تھے۔ کھانا وغیرہ انہوں نے تیار کر لیا تھا، مگر لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دوپہر میں طاہر اور مزمل ہی ہوتے تھے۔ زمران اور آدم مغرب کے بعد ہی آتے تھے۔ سالن وہ دن میں تیار کر لیتی تھی۔ مزمل، تم میرے ساتھ امی کی طرف چلو۔ انہوں نے کپڑے ادھورے چھوڑتے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ان کی ساس نے بلوایا تھا، جانے کیا کام تھا جو ان کی یاد آ گئی تھی۔ مجھے نہیں لے کر جایا کریں، وہ سخت چڑھتا تھا۔ میں کیا پھر اکیلی چلی جاؤں؟ وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولی۔ اکیلی جانے پر زمران ان سے بہت ناراض ہوتا تھا۔ آپ کو ایک دم سے جانے کا خیال کیوں آ گیا؟ وہ اپنے لیے کھانا ٹرے میں لے کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ انہیں کچھ کام ہے۔ ان کے سب کام پتہ ہیں، یہ تائی امی اور پھپھو دونوں ملی رہتی ہیں۔ میں نے تم سے جو کہا ہے وہ سنو، کھانا کھا کر تیار ہو جاؤ، مجھے ضروری جانا ہے۔ انہوں نے ذرا ڈپٹ کر کہا۔ آپ آدم بھائی کو لے کر چلی جائیے گا۔ تم بھائیوں کو جانے کیوں اتنی ضد سوار ہوتی ہے؟ رضوانہ نے اسے ذرا درست لہجے میں کہا۔ امی آپ جانتی ہیں، ان کے گھر جانا ذرا پسند نہیں کرتے ہم۔ تم سے پسند ناپسند کوئی پوچھ رہا ہے؟ سیدھی طرح تیار ہو جاؤ۔ میں مشین دھو کر تیار ہوتی۔ وہ اسے حکم انداز میں کہہ کر کوریڈور کی سمت بڑھ گئی تھی، جہاں مشین رکھی تھی۔ مزمل منہ بناتا ہوا تیار ہوا تھا۔ اس وقت طہا آ گیا تھا۔ اسے گھر میں رکنے کا کہا تھا۔ رضوانہ اپنی ساس کو بڑے ادب و احترام سے سلام کرتی تھی، حالانکہ ان کا سلوک شروع سے رضوانہ کے ساتھ ذرا اچھا نہیں تھا۔ ہر وقت اپنے بیٹے کی خوبصورتی کے قصیدے ہی پڑھتی رہتی اور انہیں ہمیشہ یہی کہتی تھیں، شکر کرو تمہارا شوہر خوبصورت ہے، ورنہ تو لوگ خوبصورت بیٹے کے لیے خوبصورت بہو تلاش کرتے ہیں۔ ان کی ساس احسان کرنے والے انداز میں انہیں جتاتی تھی۔ انہیں ہمیشہ اسی کا گھمنڈ تھا ان سے۔ بیٹا خوبصورت تھا تو کیا ہوا، نکما بھی تو تھا، ہر وقت گھر میں پڑا رہتا تھا۔ رضوانہ، تم نے زمران کے لیے کیا کچھ کیا بھی ہے یا نہیں؟ وہ ان سے تیز لہجے میں مخاطب تھی۔ رضوانہ کی جیٹھانی اپنے لیے ناشتہ وغیرہ لے کر آئی تھی، جو مزمل نے تو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جیٹھانی کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں، وہ انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ مزمل کی استفہامیہ نگاہیں اٹھی تھیں۔ وہ موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کے کان اپنی دادی اور امی کی باتوں پر لگے تھے۔ ارے میں اس کی شادی کی بات کر رہی، ماشاءاللہ سے برسرے روزگار ہے، کہیں بات تو نہیں چلائی ہے؟ رضوانہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ انہیں کیا جواب دیتی؟ اگر تمہارا کچھ ایسا ویسا ارادہ ہو تو ترک کر دو۔ راشدہ کی نوشین اور نوین کے لیے میں نے اس سے بات کر لی ہے۔ زمران اور آدم کے لیے یہ لڑکیاں ٹھیک رہیں گی۔ انہوں نے گویا اپنا فیصلہ دے دیا تھا۔ زمران اور آدم ابھی شادی وغیرہ کو منع کر رہے ہیں، میں نے کہیں بات اسی لیے نہیں چلائی۔ انہوں نے اپنی ساس کو جواب دے دیا تھا۔ اچھا کیا نہیں چلائی، شادی اتنی جلدی راشدہ بھی نہیں کرے گی، 2 سال تک کا کہہ دو، جب تک لڑکوں کا ذہن بھی بن جائے گا۔ تم کوئی اچھا سا دن دیکھ کر دونوں کی بات پکی کرنے کا دن رکھ لو۔ وہ تو مکمل تیاری کیے بیٹھی تھی۔ امی میں پہلے ان دونوں سے پوچھ لوں۔ ان سے کیوں پوچھتی ہو، بتا دو، اتنا اختیار تو ہے نا تمہارا، ان کے رشتے پکے کر دو۔
وہ ابھی بھی رضوانہ اور ان کے بچوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ ان کے رشتے ان کی مرضی سے پوچھ کر کروں گی، اپنی مرضی سے کوئی بھی جواب نہیں دے سکتی۔ آج پہلی دفعہ ہمت کر کے انہوں نے اپنی ساس کو جواب دیا تھا۔ رضوانہ، تم کچھ اپنے بیٹوں پر گھمنڈ نہیں کرنے لگی؟ انہیں جیسے رضوانہ کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ مزمل تو پیچو تاب کھا رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا اپنی دادی کو اچھی طرح سنا کر واضح جواب دے، مگر رضوانہ کے ڈر کی وجہ سے چپ تھا۔ امی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ جذبت ہو گئی، مجھے ایسی ہی بات لگ رہی ہے، میں تو بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، گھر کی لڑکیاں ہیں، گھر کے لڑکے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پھر گھر کی لڑکیاں ہی تو تمہارے ساتھ گزارا بھی کر سکتی۔ وہ ان سے ایسے بول رہی تھی جیسے رضوانہ بہت تیز ترار۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے رضوانہ، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، نوشین اور نوین سگر لڑکیاں ہیں۔ جٹھانی میں طرفداری کرنے بیٹھ گئی تھیں، اب وہ سر جھکائے سنتی رہیں۔ میں زمران سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ اس دفعہ وہ دب کر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ساس تھی، ان کا لحاظ اور ادب وہ شروع سے ہی کرتی تھی۔ وہ لیٹی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور رفت لقمے اس کے منہ میں دے رہی تھی۔ حسنہ کی ساری عادتیں انہوں نے ہی بگاڑی تھیں۔ ماما، اب بس بھی کریں، میرا پیٹ بھر گیا ہے، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ چینل سرچ کی جا رہی تھی۔ تھوڑا سا سالن رہ گیا ہے، اسے ختم کر دو، وہ تو بالکل اسے بچوں کی طرح ہی رکھے ہوئے تھی۔ پلیز ماما، نہیں کھایا جا رہا، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لون کا ریڈ پرنٹڈ سوٹ اس کی سرخ اور سفید رنگ کا دمک رہی تھی، بڑی بڑی گرین آنکھیں، یہ بھی اس کے ابو کی تھیں، تینوں بہن بھائیوں کی آنکھیں گرین تھی۔ حسنہ، نسرین بھابھی تمہیں کئی دفعہ بلا چکی ہیں، تم سو رہی تھی۔ دیکھو، کوئی کام بھی نہیں کرنا، تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ رفت اس کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی تھی۔ آپ جانتی ہیں امی کو، اگر میں کسی کام کو منع کروں تو وہ بہت غصہ ہوتی ہیں، مجھے باتیں بھی بہت سناتی ہیں۔ دوپٹہ سائڈ پر کیے وہ نیچے جانے لگی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن امی کو اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکرائی، نیچے آئی تو نسرین کچن میں تھی۔ کتنی دفعہ بلا چکی ہوں، اب آئی ہو؟ وہ تو غصے میں ہی آ گئی تھی، سو رہی تھی، منہ بنا کر گویا ہوئی۔ مما تو منع کر رہی تھی۔ ہاں، تمہاری تو سگی ماں وہی ہے، میرا تو لگتا ہے حق ہی تقسیم ہو گیا ہے۔ وہ دال کو تڑکا لگا کر کچن سے نکلی تھی۔ وہ آج پھر عثمانیہ جا رہی تھی، انہیں سنکن لینے کی بہت بڑی رہتی تھی۔ سنک میں برتن رکھے ہیں، دھو دینا۔ اور ہاں، گیلری میں پائپ لگا کر دھونا۔ وہ اسے ہدایتیں دینے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حسنہ نے اپنے بال کھولتے استفہامی انداز میں دیکھا۔ حسین بھابھی کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ آپ کی حسین بھابھی بھی خوب ہیں، خود تو آتی نہیں اور آپ ہر دوسرے دن جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ حسنہ کو اتنے کام بتائے جانے پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ زیادہ ٹر مت کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ میں تمہاری ماں؟ نسرین کے تو پتنگے لگ گئے حسنہ کے اس طرح بولنے پر۔ رفت نے تو تمہاری عادتیں ہی خراب کر دی ہیں۔ امی، آپ مما کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہیں؟ وہ رفت کی شان میں گستاخی ذرا برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں جو سچ ہے وہ تو کہوں گی، رفت تمہیں بگاڑ رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لاڈ اٹھاتی ہیں، یہ بگاڑنا ہوا؟ وہ منہ بنا کر کچن میں آ گئی، برتنوں کا ڈھیر سنک میں پڑا تھا، دیگچیاں نیچے گندی بڑی تھی۔ ہاں، طنز کر لو اپنی ماں پر، میں تمہارے لاڈ جو نہیں اٹھاتی۔ نسرین تو ہر وقت ہی انگارے چبائے رکھتی تھی۔ امی، آپ فضول میں اتنا غصہ کر رہی ہیں، میں نے تو ایک بات کی تھی۔ برتنوں کو پٹک پٹک کر دھونا شروع کر دیا۔ نسرین اسے سارے کام لیتی تھی، وہ ان کی بیٹی تھی، اسی لیے اپنا حق پورا رکھتی تھی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے طنز کرنے کی؟ دھڑ سے پلیٹیں سنک میں ڈالی۔ یہ برتن اتنے کیوں پٹک رہی؟ آپ نے بھی تو سارے اسی میں بھر دیے ہیں، اور لگتا ہے پورے ہفتے کے برتن گندے پڑے ہیں۔ وہ بھنا رہی تھی۔ عادت ڈال لو کام کی، سسرال میں یہ سب نہیں چلے گا۔ میں ایسی سسرال ہی کیوں جاؤں جہاں مجھے کام کرنے پڑیں؟ میں تو ایسی جگہ شادی کروں گی جہاں نوکر جا کر ہوں۔ وہ برتن دھونے سے بہت چڑھتی تھی۔ آئی پڑی نوکر چاکر، آنکھیں نیچی رکھو۔ نسرین تو اس کی شہریار سے کرنے کے چکر میں تھی۔ آپ کو جانا تھا، جائیے، خواہ مخواہ ناراض ہی ہوتی رہیں گی۔ نل پورا کھلا ہوا تھا اور پانی کا شور ہو رہا تھا۔ حسنہ، حسنہ، رفت کی آواز آئی تھی۔ حسنہ برتن دھو رہی ہے، کام کر کے آئے گی۔ نسرین نے اوپر دیکھ کر ہانک لگائی تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ بھابھی، حسنہ کی طبیعت خراب ہے۔ رہنے دو، طبیعت خراب ہے، کچھ ہاتھ پیر چلانے دیا کرو اسے، نکمی ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے رفت کی بات کو اگنور کیا تھا۔ آپ کو تو میرا ذرا خیال نہیں، حسنہ نے روحان سے ہو کر شکوہ کیا۔ ہاں، کہہ دو کہ ظالم ہوں، سگی ماں تو تمہاری وہ ہے۔ نسرین تو جب شروع ہوتی تھی رکتی ہی نہیں تھی۔ اگر یہ سارے کام کروانے تھے تو مجھے گود ہی کیوں دیا تھا؟ وہ بھی تڑک کر گویا ہوں۔ اگر ذرا بھی مجھے اندازہ ہوتا نا کتنی نکمی ہوگی تو کبھی نہ دیتی۔ وہ تیار ہو کر اپنا بیگ لینے کمرے میں چلی گئی۔
اندازہ ہوتا ہے، اپنے آرام کی وجہ سے ہی تو مجھے دیا تھا۔ اس نے منہ میں بڑبڑانے لگی۔ برتن اس نے پٹک پٹک کر دھوئے تھے، ابھی گیلری بھی دھونی تھی۔ حباب کو لائبریری جانا تھا، وہ کب سے اروما کی منتیں کر رہی تھی ساتھ چلی۔ ٹھیک ہے، میں خود اکیلی جا رہی ہوں۔ وہ بھی غصے میں آ گئی تھی۔ دیکھ کر جانا، شہریار ماموں راستے میں مل گئے تو بہت ناراض ہوں گے۔ اروما بیڈ پر لیٹی موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ ملنے دو، میں بھی کہہ دوں گی تم ساتھ نہیں آئے۔ وہ سر پر اپنا پنک دوپٹہ کرینے سے کھول کر باہر آ گئی تھی۔ تیز تیز فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ لائبریری تھوڑی دور جا کر ہی تھی۔ حباب کو ڈر بھی لگ رہا تھا، شہریار راستے میں نظر آیا تو بہت ناراض ہوگا۔ چھوٹی سی لائبریری تھی، اس نے وہاں سے چند کتابیں لی تھیں اور نکل آئی تھی۔ ابھی اس نے مڑا ہی تھا کہ کونے میں ایک بڑا سا بنگلہ نما گھر تھا۔ اس گھر میں چند بطخیں تھیں جو آج شام کے وقت گھر سے باہر تھیں۔ حباب تیز تیز چلنے لگی کہ وہ بطخیں جس کی تھیں وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اوئی! وہ پاؤں مڑنے کی وجہ سے منہ کے بل ہی گری تھی۔ کتابیں اطراف میں بکھر گئی تھیں۔ حباب کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ سڑک پر گرنے کی وجہ سے شرمندگی الگ تھی، چوٹ وغیرہ کی طرف وہ دھیان ہی نہیں دے رہی تھی۔ لائیے ہاتھ۔ دو توانا مضبوط ہاتھوں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے۔ حباب اسے دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ کتے پیچھے لگتے تو دیکھا اور سنا تھا، بطخیں پیچھے لگتے آج پہلی دفعہ دیکھا۔ اس کے لب گھنی مونچھوں تلے مسکرا رہے تھے۔ حباب نے اس کے ہاتھوں کو نظر انداز کیا اور کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک تو میں آپ کی مدد کر رہا تھا، آپ تو کافی ریمینڈ ہے۔ وہ مصنوعی خفگی سے گویا ہوں۔ میں غیر مردوں کی مدد پسند بھی نہیں کرتی۔ نخوت سے جواب دے کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ زمران نے اس ناراض سی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پنک کپڑوں میں وہ تازہ سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اتفاق دیکھیے، میری بائک کا پنکچر ہو گیا ہے، مجھے پھر پیدل ہی چلنا پڑ رہا ہے۔ یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ حباب نے کتابوں پر لگی گرد ہاتھوں سے صاف کی۔ اسی لیے کہ آپ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ آپ کو دیکھ کر جان بوجھ کر آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ پلیز آپ اپنے راستے پر چلیے۔ وہ زمران کے ساتھ چلنے پر گھبرا رہی تھی۔ اگر محلے کے کسی شخص نے اسے یوں دیکھ لیا تو فضول کی باتیں بنائیں گے۔ میں اپنے راستے پر ہی چل رہا ہوں اور اتفاق دیکھیے کہ آپ کا اور میرا راستہ ایک ہی ہے، اس نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ جی؟ اس نے جتون تیکھے کیے۔ مطلب کہ آپ کا گھر بھی تو میرے گھر کے ساتھ ہے، زمران نے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ سنیے مسٹر، مجھ سے بلا وجہ کی باتیں نہ کیا کریں۔ میں نے تو ایسی کیا بات کہہ دی؟ زمران کو یہ ناراض سی لڑکی جانے کیوں اچھی لگنے لگی۔ آپ مت اسی طرح کی بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں اور پھر لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں، مگر میں بیوقوف نہیں ہوں۔ حباب نے گھر آتے ہی ڈپٹ کر اسے گھورا۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوں؟ زمران نے بائک کھڑی کر دی اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کہاں گئی تھی؟ بینا گھر سے نکل ہی رہی تھی، حباب کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ زمران نے سر کے اشارے سے انہیں سلام کیا۔ بینا کے تو اسے دیکھ کر آنکھیں چمک گئیں۔ تم شہریار کے دوست ہو؟ وہ اسے تائیدی پوچھنے لگی۔ جی، زمران نے سر ہلایا۔ حباب کو بینا کا یوں زمران سے مخاطب ہونا سخت ناگوار گزرا تھا۔ شہریار کو سمجھایا کرو، اتنا غصہ نہ کیا کرے۔ وہ اسے باتوں میں لگ گئی تھی۔ امی گھر چل رہی ہیں؟ تم اندر جاؤ، میں آتی ہوں۔ بینا کی عادت تو ایسی تھی، جہاں لڑکے دیکھے باتیں کرنی کھڑی ہو جاتی۔ حباب پھر بھی وہاں جمی رہی۔ زمران کو اندازہ تھا کہ اسے برا لگ رہا۔ اچھا آنٹی، چلتا ہوں۔ کیا آنٹی؟ وہ تو برا مان گئی۔ شہریار کے دوست ہو تو مجھے آنٹی کہا کرو گے۔ پھر کیا کہوں آپ کو؟ وہ بھی زچ ہو گیا تھا۔ بینا کہہ سکتے ہو، وہ شرما کر بولی۔ حباب تو تل ملا کر ہی رہ گئی۔ بینا کو جانے کیوں چھوٹا بننے کا اتنا شوق تھا۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو چپ کر، انہوں نے اسے ہاتھ سے چپ کروایا۔ امی شہریار ماموں کو جانتی ہیں؟ دیکھ لوں گی شہریار کو، مجھے سمجھتا کیا ہے؟ وہ ہاتھ نچا کر جوش میں بولی۔ آنٹی گھر سے باہر عورتوں کو اتنی اونچی آواز میں بولنا نہیں چاہیے، اور ایک بات اور، برا مت مانیے گا، گھر سے باہر دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیا کریں۔ زمران نے انہیں اچھی طرح شرمندہ کر دیا۔ بینا دانت پیس کر رہ گئی اور حباب کو تو شرمندگی سے سر ہی جھک گیا تھا۔ اس کی ماں کو ذرا احساس نہیں تھا۔ رضوانہ کو جب ہی وہ نہیں پسند کرتی تو کیسے زبردستی اپنے بیٹے کے رشتے وہاں کر دیتی۔ مزمل نے تو آتے ہی سب کچھ زمران کو اور آدم کو بتا دیا تھا۔ اب بات کلیئر کرتی امی۔ زمران نے ان کا فکر مند چہرہ دیکھا تو باہر بینا سے الجھنے کے بعد ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گیا تھا، اور گھر آ کر جو اس نے رضوانہ کا اداس چہرہ دیکھا تو بولا، کلیئر ہی بات تو کی ہے، تمہاری دادی وضد ہیں، نوشین اور نوین سے تم دونوں کا رشتہ کر دیا جائے۔ امی آپ اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہیں، کوئی کچھ بولے گا تو ہم سے سنے گا بھی۔
میں تم لوگوں کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہتی، ورنہ وہ کہیں گی میں نہیں چاہتی۔ آپ کیا سب سے پہلے ہم خود نہیں چاہتے؟ آپ صاف صاف منع کر دیں کسی بھی دن جا کر۔ زمران کو ان کا پریشان ہونا فکر مند کر رہا تھا۔ اگر منع کر دوں گی تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ رضوانہ تذبذب کا شکار تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ شروع سے ان لوگوں نے آپ پر اپنی مرضی ٹھوسی ہے، اب بھی آپ نہیں انہیں جواب دینا چاہتی تو میں کیا بولوں؟ زمران کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا جتنا رشتے کی بات سن کر آ رہا تھا۔ تم کچھ نہیں بولو گے، ابھی تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہوں، اگر تمہاری دادی نے پھر بلایا تو تمہیں ہی آگے کر دوں گی۔ رضوانہ نے گہری سوچ سے سر اٹھایا تھا۔ زمران ان کو اپنی دادی پھپھو پر اسی وجہ سے غصہ آتا تھا۔ زمران کو اپنی دادی اور پھپھو پر اسی وجہ سے غصہ آتا تھا۔ جب ان کی ماں منت مزدوری کرتی تھی، کوئی بھی مدد کو آگے نہیں بڑھا۔ پھپھو تو جھڑک کر باتیں کرتی تھی، آج وہ اس قابل ہو گئے تو اپنا حق رکھتی ہوئی رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نوین کے لیے سوچ بھی رہی تھی، مگر آدم بالکل نہیں مانے گا۔ امی، ایسا تو بھول کر بھی مت کیجیے گا، آپ آدم کے مزاج کو جانتی ہی ہیں، وہ بالکل بھی نوین کو پسند نہیں کرتا۔ زمران نے انہیں آگہی دی، جبکہ وہ بھی یہ سب جانتی تھی۔ زمران، کوئی حرج تو نہیں ہے اگر تم نوشین کے بارے میں سوچ لو، راشدہ کی 3 بیٹیاں ہیں اور کسی کی بیٹیوں کو اپنے گھر بیاہ کر لاؤ تو ثواب بھی ہے۔ رضوانہ آج بھی اپنی ساس سے ڈرتی تھی، اگر انہوں نے زبردستی کسی بھی لڑکے کا رشتہ کرنے کو کہا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ امی، کیا ہو گیا ہے؟ ثواب یہ ہم ہی کیوں لیں؟ اور بھی تو ہیں ان کے رشتے دار، ان کے گھر سے آ جائے نا۔ ان کی بیٹیوں کا رشتہ؟ بری بات ہے زمران، ایسے نہیں کہتے۔ رضوانہ نے اسے سرزش کی تھی۔ پلیز امی، آپ ایسا بالکل بھی نہیں سوچیے گا، آپ جانتی ہیں نوین اور نوشین کو سوائے فیشن اور میک اپ سے فرصت نہیں۔ آپ خود دیکھتی ہیں کچن کا کوئی کام بھی کرتی ہیں، کتنا پھیلاتی ہیں، صفائی ستھرائی کا ذرا خیال نہیں ہے کہ کام سمیٹ کر اور صفائی سے کریں۔ زمران کی نفاست پسند طبیعت تھی، اسے پھیلاوا اور گند بالکل بھی برداشت نہیں تھا۔ سب سیکھ جاتی ہیں لڑکیاں، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ رضوانہ ہر طرح سے کنونس کرنا چاہ رہی تھی۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان دونوں بہنوں میں اتفاق تک نہیں ہے، نوین کو پتہ نہیں کس نے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ زمران کبھی اتنا نہیں بولا تھا جتنا آج نقطہ اعتراض اٹھا رہا تھا۔ تم بھی آدم کی طرح باتیں کرنے لگے، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ زمران کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ چپ کر جاؤ اور جاؤ کمرے میں، انہوں نے اسے کمرے میں بھیجا۔ وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ شہریار کی کینیڈا جانے کی ساری کارروائی پوری ہو گئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ سامنے نسرین کو دیکھ کر وہ منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ شہریار نے بڑی سنجیدگی سے سلام کیا، جواب میں نسرین نے بڑے پرجوش انداز میں سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی دعائیں بھی دیں۔ ارے بیٹا، کیا بنا؟ حسین بیگم اسے دیکھتے ہی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اماں، آپ تو شروع ہو جاتی۔ بھابھی، شہریار کینیڈا جانے کا کیا بنا؟ شہریار کے کینیڈا جانے کا کیا بنا؟ نسرین بھی شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو ویسے ہی سنگن لینے آئی تھی، پھر ان کی کوشش بھی تھی کہ شہریار کینیڈا جائے گا تو وہ حسنہ کے لیے شہریار سے رشتہ ہونے کی کوشش کریں گی۔ جی ہو گیا ہے، شہریار نے جواب دیا۔ نسرین، یہ جو پرسوں اتوار آ رہا ہے نا، میں نے قرآن خوانی اور میلاد رکھا ہے، تم سب آ جانا، رفت کو بھی کہہ دینا۔ حسین بیگم نے جھٹ دعوت دے ڈالی تھی۔ شہریار کو اپنی ماں کی یہی باتیں بری لگتی تھیں، فوراً شو آف کرنا شروع کر دیتی۔ جی کہہ دوں گی، رفت کا مشکل ہے، جو وہ آئے یا نہیں آئے تم کہہ دینا، اور ہاں، حسنہ کو ضرور لے کر آنا، بہت دن سے آئی بھی نہیں۔ حسین بیگم کو حسنہ تو دولت کی دکان نظر آتی تھی۔ وہ آرٹس کونسل جاتی ہے، پینٹنگ وغیرہ سیکھ رہی ہے۔ نسرین نے بھی شہریار کو جتایا۔ رفت بھی اس کے سارے شوق پورے کرواتی ہے۔ لو بھابھی، آپ نے یہ کیا بات کی، شوق تو میں بھی پورے کرواتی ہوں، جو کہتی ہے بنا کر دیتی ہوں۔ نسرین کو رفت کی تعریف سلگا گئی تھی۔ لے کے تو اس نے ہی پالا ہے، خوب حق ادا کر رہی ہے، وہ ماں بن کر دکھا رہی ہے۔ حسین بیگم نے ان پر طنز کیا تھا، کیونکہ نسرین کو حسنہ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اسی لیے نن کو دے دیا تھا۔ نن نے شادی ہی نہیں کی، اس کی بھی وجہ تھی، رفت جسے پسند کرتی تھی اسے حسین بیگم نے اپنی بینا کے لیے پسند کیا تھا، مگر وہ رفت کو پسند کرتا تھا۔ حسین بیگم نے ایسی غلط فہمی ڈالی کہ رفت کی شادی اعجاز سے نہ ہو سکی۔ مجھ سے بہت عاجزی سے اس نے حسنہ کو مانگا تھا، اس کے ابو نے بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ حسنہ کو کون سا کہیں اور جانا تھا، اوپر کے ہی پوشن میں تھی۔ نسرین نے بھی احسان جتایا کہ نند کا وہ کتنا خیال کرتی ہیں۔ شہریار ان دونوں خواتین کی
باتیں بیزاری سے سننے کے بعد کچن میں چلا آیا تھا۔ نازیہ رات کے لیے پلاؤ بنا رہی تھی۔ بھابھی، دوپہر کیا بنایا تھا؟ اس نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کا زیادہ احساس ہونے لگا۔ مچھلی بنائی تھی، اماں خود لے کر آئی تھی۔ وہ یخنی بنانے رکھ چکی تھی، چاول چن کر باؤل میں رکھے ہوئے تھے۔ اماں خود گئی تھی؟ وہ حیران ہوا کیونکہ حسین بیگم کی ٹانگوں میں درد ہی اتنا تھا، وہ کہیں آتی جاتی بہت کم تھی، گھر میں بھی ایک جگہ بیٹھی رہتی، وزن ہی اتنا بڑھ گیا تھا۔ ارے بازار نہیں گئی تھی، مچھلی بیچنے آتا ہے نا، نیچے جا کر خود لائی تھی۔ اتنی گرمی میں بھی اماں کو مچھلی کی پڑی رہتی۔ شہریار کو مچھلی سے ہی چڑ ہو گئی تھی، ہر دوسرے تیسرے دن پکتی رہتی تھی۔ کچھ اور سالن ہے تو دے دیں۔ وہ چیئر گھسکا کر بیٹھا۔ کچھ اور میں تو رات کے چنے کی دال پڑی ہے، کہو تو وہ گرم کر کے دے دیں۔ انہوں نے فریج کھولا تھا۔ جو بھی ہے گرم کر دیں۔ بھابھی، یہ چچی جان آئے دن آئی رہتی ہیں، انہیں کوئی اور کام نہیں؟ ہر ایک کے گھر میں جھانکتی پھرتی۔ اسے نسرین کی ہر وقت کی آمد پر اکتاہٹ اور بیزاری ہونے لگی۔ آہستہ بولو، کبھی ادھر ہی آ جائیں۔ فرائی پین میں ڈال ڈال کر گرم کرنے لگی۔ آتی ہیں تو آ جائیں، میں نہیں ڈرتا۔ وہ تو ہر ایک کو سنانے والوں میں سے تھا۔ پھر جب سے یہاں سے چچی جان گئی تھی، اسے ان پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ان کی بیٹی حسنہ، وہ بھی خود کو بہت افسرہ سمجھتی تھی، ہر وقت اسی کی باتیں کرتی رہتی۔ خیر شہریار، حسنہ افسرہ ہی لگتی، نازیہ نے تائیدی انداز میں مسکرا کر کہا۔ آپ لوگوں نے ہی لگتا ہے اس کا دماغ خراب کیا ہے، مجھے تو وہ الجھنے کی باتیں کرتی۔ ٹرے کسکا کر وہ کھانے لگا تھا۔ شہریار بیٹا، مجھے گھر چھوڑانا، مجھ سے آج بس میں نہیں جایا جائے گا۔ نسرین اچانک سے وارد ہوئی۔ جی اچھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا گیا تھا، نگاہ اس نے چکائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ حسنہ کی اور ان کی باتیں جو کر رہا تھا، کہیں سن تو نہیں لی۔ نازیہ اپنے کام میں لگ گئی تھی، انہیں بھی شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ بینا نے اپنے بالوں کو شولڈر کٹ کروا لیا تھا۔ حباب اور اروما کلس کر رہ گئی۔ اروما تو باقاعدہ ان سے بحث کرنے لگی۔ حباب اندر ہی اندر بھنا کر رہ گئی۔ ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ کیا سے کیا بنتی جا رہی ہیں۔ اروما دھڑ سے کارپٹ پر فلور کشن ڈال کر بیٹھی۔ کیوں روزانہ وہی سبق دہراتی ہو؟ نہیں بولا کرو۔ سوائے بحث اور تکرار کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حباب بک پڑھنے میں مصروف تھی، اس نے سر اٹھایا۔ تم بھی تو دیکھو، تمہاری شادی کی عمر ہے، ابھی بھی اپنے چکروں میں لگی ہوئی۔ اروما، سوچ سمجھ کر بولا کرو، وہ ہماری ماں ہے۔ حباب اسے سنزش ضرور کرتی تھی۔ یہ ہماری ماں ہے، انہیں ہی نظر نہیں آ رہا؟ رات کا ٹائم ہے، لائٹ جانے والی ہے، اور ہم دونوں گھر میں ہیں۔ ماحول دیکھو آج کل کا کیسا ہو رہا ہے۔ اروما کو تو غصہ آ جا رہا تھا۔ میں شہریار ماموں سے شکایت کروں گی۔ رہنے دو، کوئی فائدہ نہیں، امی ان کی بھی نہیں سنتی۔ حباب نے بک سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ لائٹ جانے میں 10 منٹ تھے۔ وہ ایمرجنسی لائٹ لینے کچن میں چلی گئی۔ پھر بھی شہریار ماموں کو بتایا تو جائے۔ نانی اماں سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتی۔ وہ اپنی نانی سے بھی بیزار تھی۔ ارے روما، پرسوں قرآن خوانی اور میلاد ہے، کوئی سوٹ ہی سلوا دو۔ حباب نے اس کا دھیان بٹایا تھا۔ ہماری ماں کو ہماری فکر ہی نہیں، خود کو بنانے اور سنوارنے کی پڑی رہتی ہے۔ خود ہی دیکھ لو، بال کٹوا کر خود کو کم عمر سمجھنے لگی۔ ان کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، کم عمر ہو تو نہیں جائیں گی نا۔ لائٹ چلی گئی تھی، حباب نے ایمرجنسی لائٹ آن کر لی۔ مجھے پتا ہے، اپنے کپڑے انہوں نے سلوا بھی لیے ہوں گے۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ خود بھی جو بھی ابھی لون کے سوٹ ہمارے شہریار ماموں نے بنائے ہیں وہی پہن لیں گے۔ حباب نے اسے تسلی دی تھی۔ اروما افسردہ سا چہرہ بنا کر رہ گئی۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ لائٹ 2 گھنٹے میں آتی تھی۔ یا اللہ، یہ جو نئی حکومت آئی ہے ہماری لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر دے۔ اروما نے دل سے دعا کی۔ ایمرجنسی لائٹ بھی ایک دم بجھ گئی تھی، اس کی چارجنگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ حباب رات کو اسے چارج پر لگانا بھول گئی تھی۔ دونوں کو ڈر لگنے لگا تھا۔ موبائل کی لائٹ بھی ناکافی تھی۔ حباب، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نانی اماں کے چلتے ہیں۔ اروما تو تھی ہی صدا کی ڈرپوک۔ لگ تو مجھے بھی رہا ہے۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ دونوں ہمت کر کے گھر کو لاک لگا کر باہر نکلی تھیں۔ ایریا میں سناٹا ہوا تھا، روڈ پر عجیب سے پراسرار لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اروما، واپس چلو، مجھے یہ لوگ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، دیکھو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حباب مسٹرڈ لان کے پرنٹڈ کپڑوں کے دوپٹے کو پھیلائے اچھی طرح اوڑے ہوئے تھی۔ دونوں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ دونوں حواس باختہ ہی اتنی ہوئی کہ زمران ان کے گھر کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ ارے بھائی، کیا دروازہ توڑنا ہے؟ آدم کی تیز آواز آئی تھی۔ دونوں ہراساں ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا اتنا پھیلا ہوا تھا۔ آنٹی ہیں؟ حباب کی تو ڈر کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔
اتنی جلدی میں تو گھر سے نکلی تھی، موبائل تک اٹھانا بھول گئی۔ جی ہاں، آپ؟ آدم حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ ارے کھولیے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اروما دروازہ دھکیل کر حباب کا ہاتھ پکڑے اندر آ گئی تھی۔ دونوں ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آدم تو جانتا ہی تھا کہ شہریار کی بھانجیاں اور ان کی دل پھینک بہن بینا کی بیٹیاں ہیں۔ دونوں کو اس نے آج تک دروازے پر کھڑے نہیں دیکھا تھا، مگر ان کی ماں ایسی تھی جہاں لڑکا دیکھا وہیں مخاطب ہونا شروع ہو جاتی۔ آ جاؤ اندر۔ آدم نے دونوں کو اندر ہی بلا لیا تھا۔ رضوانہ کو دیکھ کر دونوں نے سلام کیا۔ اتفاق سے چاروں ہی لڑکے گھر میں موجود تھے۔ ان کے گھر جنریٹر تھا، پورے گھر کی لائٹس آن تھی۔ زمران نے چونک کر حواس باختہ حباب کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ تو پزل ہو گئی۔ وہ ہم نانی اماں کے جا رہے تھے، راستے میں اندھیرا ہو رہا تھا، ہمیں ڈر لگ رہا تو واپس آ گئے، گھر میں امی نہیں ہیں اسی لیے ادھر آ گئے۔ اروما نے سادگی سے ساری بات بتائی تھی۔ کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ رضوانہ نے دونوں کو مسکرا کر بیٹھنے کو کہا۔ زمران سامنے والے صوفے پر تھا۔ حباب جھجک رہی تھی۔ رضوانہ سمجھ گئی۔ آدم اندر ٹی وی والے روم میں چلا گیا۔ زمران تم بھی اندر جاؤ۔ امی یہ شہریار کی بھانجیاں ہیں، زمران نے تعارف میں بتایا تو رضوانہ اتنا تو جانتی تھی، یہ ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اچھا، آپ کی والدہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ وہ گھر میں ہو تو ملاقات ہو، اروما دل میں سوچ کر رہ گئی۔ آپ کبھی گھر آئیے، امی سے ملاقات ہو جائے گی۔ حباب کو زمران کے وہیں جمے رہنے پر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ امی اس دن انہی کے پیچھے بدخے لگی تھی، زمران نے یہ بتایا بھی تھا۔ حباب کو شرمندگی ہونے لگی۔ اروما تو اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ حباب تم نے تو مجھے نہیں بتایا، اروما نے حیرانگی سے کہا۔ وہ اسی دن کی بات ہے جب میں لائبریری گئی تھی۔ اتنی بڑی باتیں تم ان سے کرنے لگی ہو، وہ الٹا اسے شکوہ کرنے لگی۔ میں کوئی ان سے باتیں نہیں کرتی۔ حباب کو اس کے بگڑنے پر غصہ آیا تھا۔ ارے آپ دونوں تو لڑنے لگیں۔ زمران نے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روکی تھی۔ آپ نے کہا کیوں؟ حباب تیز لہجے میں غصے میں آ گئی تھی۔ زمران کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ رضوانہ کو بھی اچھا نہیں لگا، دونوں بہنوں میں لڑائی جو کروا دی تھی۔ آدم کے ساتھ طہا اور مزمل بھی نکل آئے تھے۔ اچھا آنٹی ہم چلتے ہیں، پلیز آپ ہمیں ہماری نانوں کے گھر چھوڑ دیں۔ اروما ایک دم ہی کھڑی ہو گئی۔ آئیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ زمران کھڑا ہو گیا۔ آپ تو بالکل بھی نہیں، بات کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ حباب کو تو آگ لگی ہوئی تھی۔ رضوانہ نے زمران کو اشارے سے منع کیا اور خود مزمل کو ساتھ لے کر انہیں چھوڑنے چلی گئی۔ نسرین کو حسین بیگم نے کھانا کھا کر ہی آنے دیا تھا۔ گھر آتے آتے بھی 9 بج گئے تھے۔ فراج اور فیضان نہاری لے آئے تھے، دونوں تندور کی روٹیوں سے مزے سے کھا رہے تھے۔ تم لوگوں کا دل نہیں بھرتا، ہر وقت نہاری روٹی، وہ بھی بازار کی کھا کھا کے۔ شہریار نسرین کو چھوڑنے آیا تھا، زبردستی فراج اور فیضان نے اسے بٹھا لیا تھا۔ یار کیا کریں، ہماری ماں کو ادھر ادھر جانے سے فرصت ہی نہیں جو ہمارے لیے پکا کر رکھیں۔ فراج کی تو نسرین سے اکثر ہی اسی بات پر بحث ہو جاتی تھی۔ آہستہ بولو بھائی، امی اندر ہی ہیں، فیضان نے سرگوشی میں کہہ کر اسے الرٹ کیا۔ تم لوگ روک کے کیوں نہیں بٹھاتے؟ شہریار کو تو موقع ملنا تھا نسرین کے متعلق بولنے کا۔ کیا کریں یار، 2 ہی عورتوں کو پورے جہان میں پھرنے کا شوق ہے، ایک ہماری ماں، دوسری بینا باجی کو۔ فراج نے سر آپ بھر کر کہا۔ شہریار جزبز ہو گیا، بینا کی کارگزاریاں تو پورے خاندان میں مشہور تھیں۔ حسنہ آئی نہیں، روٹیاں ہی پکا دیتی۔ نسرین نے ان دونوں کو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ پھپھو آپ کے پیچھے تو بالکل بھی اسے نیچے نہیں آنے دیتی۔ فیضان ٹرے اٹھا کر کچن میں لے جانے لگا۔ حسنہ او حسنہ، وہ صحن میں کھڑی ہو کر آوازیں دینے لگی۔ شہریار کو رات کے اس پہر ان کی اتنی تیز آواز سے پکارنا گراں گزرا تھا۔ حسنہ سو گئی ہے؟ رفت کی دبی دبی آواز آئی تھی۔ اچھا سو گئی ہے، انہوں نے طنز کیا۔ چل فیضان دیکھ کے آ، سو گئی ہے یا اسے سلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اندر آ کر فیضان کو اوپر جانے کا حکم دیا۔ امی چھوڑیے نا، کیا پتا سو ہی گئی ہو۔ فراج کو ہر وقت حسنہ کے پیچھے لگے رہنے پر اچھا نہیں لگتا تھا، ان کی وہ اکلوتی بہن تھی۔ دونوں بھائیوں سے محبت بھی کرتے تھے۔ یہ کچن اتنا پھیلا ہوا ہے، مجھ سے نہیں سمٹے گا۔ وہ لمبی ہو کر لاؤنج میں بچھے تخت پر لیٹ گئی تھیں۔ دوپہر میں وہ سارے برتن دھو کر گئی ہے، گیلری بھی دھوئی تھی۔ فیضان نے بھی حمایت میں کہا۔ مجھے زیادہ بہلاؤ نہیں، بلا کر لاؤ، بیٹی ہے وہ میری، انہوں نے جتایا تھا۔ شہریار کو نسرین کا یہ روم جاہو جلال والا ہی لگ رہا تھا، ورنہ تو وہ اس نے ایسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ چچی جان میں چلتا ہوں۔ اسے اکتاہٹ ہونے لگی۔ بیٹھو بیٹا، حسنہ کو آنے دو، وہ آم کا جوس بنائے گی، پی کر جانا۔ فریج سے آم نکالنے لگی۔ میں کھانا کھائے ہوئے ہوں، جوس کی گنجائش نہیں، اس نے جھٹ منع کیا۔ ہضم بھی ہو گیا ہوگا، پی کر جانا، بیٹھو۔ وہ بضد تھی۔ یار بیٹھ جاؤ، ہمیں بھی تمہارے طفیل مل جائے گا، فراج نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔
کیوں تم لوگوں کو ویسے نہیں ملتا؟ شہریار نے حیرانگی کے ساتھ طنز کیا۔ کہاں یار، آم اٹھا کر کھاتے رہتے ہیں، امی کو فرصت نہیں اور حسنہ بازی، مجال ہے جو امی کے کہے بغیر ہمارا کام کر دے۔ جی امی، آپ نے بلایا تھا؟ حسنہ واقعی سو رہی تھی، اس کی آنکھوں اور چہرے سے بھی لگ رہا تھا۔ بھائیوں کو روٹی پکا کر نہیں دے سکتی تھی؟ نسرین وہیں تخت پر بیٹھ کر آرام سے چھلکے اتارنے لگی۔ شہریار نے میرون شلوار قمیص دوپٹے پر پرنٹڈ ستاروں کی شرٹ میں ملبوس حسنہ کو دیکھا۔ اس میں اس کی سرخ اور سفید رنگت اور کھل رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا بھی نہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہی کب؟ حسنہ نے شہریار کو مکمل نظر انداز کیا۔ ضروری ہے کہ یہ بولیں گے جب ہی روٹی بناؤ گی۔ امی، آپ روز ہی تو حسین محل چلی جاتی ہیں۔ اس نے شہریار کو تنزیہ جتایا تھا۔ وہ پہلو بدل کر اندر ہی اندر پیچوتاو کھا کر رہ گیا۔ زیادہ بک بک نہیں کرو۔ شہریار کو تو ہاتھ کا سلام تک نہیں کیا۔ انہیں حسنہ کا یوں زبان چلانا وہ بھی شہریار کے سامنے شرمندہ کرنے لگا تھا۔ میں نے دیکھا ہی نہیں، وہ منہ بنانے لگی۔ اتنا لمبا چوڑا شخص نظر نہیں آیا۔ حیرت ہے، وہ بھی کہاں بخشنے والوں میں سے تھی۔ جب سے اس نے 2 دفعہ رشتے سے منع کیا تھا، شہریار کو غصہ آنے لگا۔ خوش فہمی کتنی ہے لوگوں کو۔ اچھا، یہ آم لو اور جوس بنا کر شہریار کو دو۔ انہوں نے جلدی جلدی آم کاٹ لیے تھے۔ رات کے 10 بجے آم کے جوس کی کیا تک بنتی ہے؟ کیوں، تم رات کو نہیں پیتی ہو؟ شہریار سلگ گیا تھا۔ زیادہ فضول نہیں بولا کرو۔ نسرین نے حسنہ کو سرزش کی تھی۔ چچی جان، آپ کی بیٹی کی زبان بہت ہے۔ حسنہ اسے گھورتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اس نے جگ بھر کر جوس بنایا۔ کچن بھی بہت گندا ہو گیا تھا۔ سوری چچی جان، میں کھانا کھایا ہوا ہوں، جوس بھی نہیں پی سکتا۔ فراج اور فیضان کو دے دیں، میں چلتا ہوں۔ وہ حسنہ کو جان بوجھ کر تپانے کو بولا۔ نسرین نے بہت کہا۔ وہ بنا بنایا جوس چھوڑ کر چلا گیا۔ حسنہ لے کے جو آ گئی تھی۔ نہا کر اس نے سب سے پہلے نماز پڑھی، پھر جانے کو تیاری کرنے لگی۔ اروما بھی تیار ہو رہی تھی۔ بینا کی تیاریاں تو ایسی تھیں جیسے کسی شادی کے فنکشن میں جا رہی ہو۔ حباب نے پنک اور سی گرین کنٹراسٹ کا پرنٹڈ لان کا سوٹ پہنا تھا۔ میک اپ وغیرہ تو وہ بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ اروما نے بھی لپسٹک، وہ بھی لائٹ پنک سی، لگا رکھی تھی۔ اروما، لپسٹک تو چھڑا دو، قرآن خوانی اور میلاد ہے، حباب نے جان بوجھ کر اسے ٹوکا۔ بینا اپنے بالوں کو ہاتھوں سے بار بار سیٹ کیے جا رہی تھی۔ میک اپ ان کا پورا تھا۔ میلاد بھی تو ہے، اگر اس نے کر لیا میک اپ تو کیا ہوا؟ بینا نے حباب کو دیکھا جو سر پر دوپٹے میں بالکل معصوم سی کلی لگ رہی تھی۔ امی، میں نے تو پھر بھی لائٹ پنک لپسٹک لگائی ہے، آپ نے تو پورا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اروما نے انہیں دیکھا جو شاکنگ پنک فینسی سوٹ میں بالکل نوخیز کلی خود کو سمجھ رہی تھی۔ زیادہ بک بک نہیں کیا کرو، تمہاری ماں ہوں، کوئی تمہاری بیٹی نہیں جو ہر وقت مجھے ٹوکتی رہتی۔ انہوں نے جھڑک دیا۔ چلو جلدی، دیر ہو رہی ہے۔ حباب پہلے ہی تیار تھی۔ لائٹ سی پنک لپسٹک لگا لو۔ بینا کو اس کا یوں سادہ سا سراپا عجیب لگ رہا تھا، وہ بھی اسی لیے کہ لوگ ان پر انگلیاں جو اٹھائیں گے۔ ماں کو دیکھو اور بیٹی کو دیکھو۔ مجھ سے نہیں لگائی جاتی۔ اس نے صاف انکار کیا اور باہر آ گئی۔ اروما نے بھی لپسٹک ہٹا دی تھی۔ حسین بیگم کے گھر خاندانوں کے خاص لوگ جمع تھے۔ حسنہ نے حباب کو دیکھا جو فوراً لپٹ گئی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو حسنہ، ہمیشہ ہر ایک کی کھلے دل سے تعریف کرتی تھی۔ حسنہ آنٹی، پیاری تو آپ بھی لگ رہی ہیں۔ حباب اور حسنہ میں 3 سال کا فرق تھا، اس لیے حباب پھر بھی اسے آنٹی ہی کہتی تھی۔ آپ کا سوٹ بہت پیارا ہے۔ قدرے توقف کے بعد حباب نے اس کے پنک ایمبرائڈرڈ کے سٹائلش سوٹ کو سراہا تھا۔ یہ ماما لائی تھی، مجھے تو اچھا ہی نہیں لگا تھا۔ حسنہ سراہے جانے پر ذرا اترا کر گویا، چلو لڑکیوں، سپارے پڑھ لو، باتیں کیے جا رہی ہو۔ حسین بیگم بھی لان کے پرنٹڈ بلو سوٹ میں سونے کی جولری میں چمک رہی تھی۔ تائی امی ابھی پڑھ لیں گے، حسنہ نے انہیں ذرا روکھا سا جواب دیا تھا۔ حباب چلو، اروما کہاں ہے؟ تم لوگ پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے حسنہ کو اگنور کیا اور ان دونوں کو بولنے لگی تھی۔ قرآن خوانی اور میلاد کا اہتمام ہال کمرے میں کیا گیا تھا۔ سبھی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ حسنہ انہیں دیکھتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ویسے ہی وہ آ نہیں رہی تھی، نسرین کی ڈانٹ کی وجہ سے چلی آئی تھی۔ رفعت بھی نہیں آئی تھی، ان کی کمر میں بہت درد تھا۔ قرآن خوانی ختم ہوئی تو میلاد پڑھا گیا، ایک گہما گہمی ہو گئی تھی۔ کھانا لگا تو حسنہ اور حباب باتیں کرنے لگی۔ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ پستہ کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس شہریار گلاس لینے کچن میں جا رہا تھا۔ حسنہ کو دیکھ کر وہ چونکا۔ لائٹ سے میک اپ میں حسنہ دلکش لگ رہی تھی۔ شہریار کی رگیں طرافت پھڑکی۔ حباب، قرآن خوانی اور میلاد پر بھی لوگ اچھی خاصی ماڈلنگ کر لیتے۔ اس نے حسنہ کو دیکھ کر طنز کیا۔ مجھ سے ڈائریکٹ بولیے، حباب سے کیوں بول رہے ہیں؟ حسنہ کی شہریار سے تو بالکل نہیں بنتی۔ میں تمہیں کہہ ہی نہیں رہا۔ شہریار کو اس کے چڑھنے پر مزہ آیا تھا۔ زیادہ بات بنانے کی ضرورت نہیں،
बात तो तुम्हारी अम्मा ने बनने ही नहीं दी, शरियार को तंज करने का मौका मिल गया। हसीन बेगम ने इसका 2 दफ़ा रिश्ता दिया था, जो नसरीन ने हर दफ़ा मना कर दिया, क्योंकि हुस्ना को शरियार पसंद ही नहीं था। फजूल बातें नहीं करें, वो खफीफ सी हो गई। हुस्ना आंटी, हमारे मामू बुरे तो नहीं हैं, जो आपने मना कर दिया। अब आपको भी एहसास हुआ था। हवा, ये ऐसी अप्सरा नहीं है जिनके लिए मैं मरा जा रहा था। शरियार ने भी हिसाब बराबर किया। तुम तो यहाँ जम ही गए, सारे लोग बैठे हैं, ग्लास चाहिए। इकराम गुस्सा करता हुआ आया था। शरियार छठ ग्लास ट्रे में रखी उठाकर हॉल में ले जाने लगा। पता नहीं घमंड किस बात का है। शरियार की तो आंख लगी हुई थी। वो उसे किसी तरह भी उससे बदला लेना चाहता था। उसे भी जिद सवार थी कि हुस्ना को इतना जिद करेगा कि वो हाथ जोड़ दे। खाना तो खा लो। इकराम ने उसे सोचों से निकाला। वो सर हिलाता अंदर चला गया। सारे मेहमान चले गए। बीना नसरीन से बातों में लग गई थी। हुस्ना को सख्त कोफ्त हो रही थी। अम्मी चलिए। अरे चली जाना, बैठ जाओ। हुस्ना बेगम की निगाह उस पर थी। उन्हें हुस्ना सोने की चिड़िया लग रही थी। किसी तरह भी वो शरियार से उसकी शादी करना चाहती थी। तयम्मी, मुझे ढेरों काम है। वो मुंह बनाकर साइड पर बैठ गई थी। 11 बजे नसरीन जाने के लिए उठी थी। रिजवाना को फिर उनकी सास ने बुलवा लिया था, मगर वो किसी वजह से नहीं जा सकी थी। इसीलिए फिर उनकी सास खुद चली आई थी। आदम को तो रह रहकर गुस्सा आ जा रहा था। रिजवाना ने उसे खूब डांट डपट कर चुप करवा दिया था। कितना तुम सोचने का टाइम लोगी? लो, फिर घर की बच्चियों के लिए इतना सोचा नहीं जाता। वो तो लगता था रिजवाना से हाँ करवा कर ही जाती। जमरान अभी शादी से मना कर रहा है और इसका इरादा खानदान में करने का नहीं। उन्होंने डरते झिझकते पहली दफा अपनी सास की बात से इख्तलाफ किया था। आदम अभी करेगा नहीं। लो, ये तो कोई बात ना हुई। नौशीन नवीन में क्या बुराई है? जमरान ने क्या किसी को पसंद कर रखा है? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। वो जरा संभल कर गोया हुई। बुलाओ इन दोनों को, मैं खुद बात करती। उन्हें तो गुस्सा आ गया था। अम्मी, मैंने इनसे खुद पूछा है। रिजवाना नहीं चाहती थी वो जमरान और आदम से खुद बात करें। अगर आदम उन्हें तल्ख जवाब दे दिया तो वो वैसे ही मुंह फटता। रिजवाना, तुम क्या जाहिर कर रही हो? इन बच्चों पर तुम्हारा ही हक रह गया है क्या? मैं भी तो उनकी दादी हूँ। उन्हें रिजवाना का ये कहना नागवार गुजरा था। ऐसी बात नहीं है, आप गलत मत सोचिए। उन्होंने झट जल्दी से वजाहत दी थी। इनकी सास भी खूब थी, अपने सारे मतलब पता थे। तब कहाँ क्या करना है। वैसे वो तो को कभी पूछा तक नहीं। आज रिश्तों की बात आई तो दादी पोते का रिश्ता याद आ गया। रिजवाना ने गरीबी के दिन कैसे काटे ये वही जानती थी। नीचे के पोर्शन में वो अपने बेटों के साथ रहती थी। खाने पीने तक का नहीं होता था। फाके तक होते थे। सास कभी नहीं कहती थी, बच्चों को ऊपर भेज दो, कुछ खा पी लेंगे। नीचे के पोर्शन में वो अपने बेटों के साथ रहती थी। खाने पीने तक का नहीं होता था। फाके तक होते थे। सास कभी नहीं कहती थी कि बच्चों को ऊपर भेज दो, कुछ खा पी लेंगे। रात को खाने के बाद उन्होंने जमरान और आदम से बात करने के लिए उन्हें बुला लिया था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।